الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، آج کے فقہ کے درس میں ہم 10 امور فطرت کیا ہیں دیکھنے والے ہیں۔ امور فطرت یعنی وہ کام جن کی فطری طور پر انسان کو پابندی کرنی چاہیے، وہ چاہے کہیں بھی رہتا ہو، کہیں بھی بستا ہو، کسی بھی زمانے کا وہ آدمی ہو، ان چیزوں کی پابندی تو فطری طور پر ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ 10 چیزیں ہیں، بنیادی طور پر 10 چیزیں فطری چیزیں ہی امور فطرت میں داخل ہیں جن کی پابندی ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 261 ہے۔ مونچھ کترنا، مونچھ کو کاٹنا، دوسرا داڑھی بڑھانا، تیسرا مسواک کرنا یعنی دانتوں کو صاف کرنا، چوتھا ناک صاف کرنا، ناک میں پانی چڑھا کر صاف کرنا، پانچواں ناخن کاٹنا ہاتھ پیر کے، چھٹا انگلیوں کے پوروں کو دھونا، انگلیوں کے جوڑ جو ہیں ان کو دھونا، ساتواں بغل کے بالوں کو دور کرنا، آٹھواں شرمگاہ کے بالوں کو کاٹنا وسترا استعمال کر کے، آٹھواں شرمگاہ کے بالوں کو دور کرنا، نمبر 9 قضاء حاجت کے بعد پانی کا استعمال کرنا۔ اس حدیث کے ایک راوی مصعب وہ کہتے ہیں 10ویں چیز کیا ہے میں بھول گیا۔ 10ویں چیز عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا روایت کیا یہ میں بھول گیا، غالباً وہ کلی کرنا ہو سکتا ہے، کلی کرنا شاید یہ انہوں نے بتایا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں 5 امور فطرت انہوں نے بیان کیے، جس میں سے 4 چیزیں تو یہ 10 چیزوں کے اندر آ گئیں، 5ویں ایک چیز جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلائی جو کہ اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں، وہ ہے ختنہ کرنا۔ تو کل ملا کر 11 چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں: مونچھ کاٹنا، داڑھی بڑھانا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنا، ہاتھوں کے انگلیوں کے پوروں کو دھونا، کلی کرنا، بغل کے بال کو دور کرنا، شرمگاہ کے بالوں کو دور کرنا، دانت صاف کرنا، مسواک کرنا، ناخن کاٹنا اور قضاء حاجت کے بعد پانی کا استعمال کرنا، ختنہ کرنا۔ تو اس طرح 11 چیزیں کل ملا کر ہو سکتی ہیں۔ اب انہی 11 چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز مونچھ کترنا۔ مونچھ کترنے کا مطلب کیا ہے؟ مونچھ اتنے بڑے نہ ہو جائیں کہ اوپر کا ہونٹ جو ہے چھپ جائے، نظر نہ آئے، یہ حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اوپر کا ہونٹ صاف، بالکل صاف نظر آئے، اس حد تک مونچھ کو کاٹنا جو ہے ضروری ہے، واجب ہے۔ اور کوئی چاہے تو مونچھ کو تھوڑا ٹرم کر لے، کوئی چاہے تو زیادہ ٹرم کرے، یہ اپنی اپنی مرضی، لیکن کم از کم کتنا کاٹنا واجب ہے؟ اتنا کاٹنا کہ اوپر کا ہونٹ پوری طرح نظر آئے، صاف نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مونچھ کو نہیں کاٹتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی الفاظ بتلاتے ہیں کہ مونچھ کا کاٹنا، مونچھوں کا ٹرم کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں، مسلمانوں کا رویہ اس نے اختیار نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ
مونچھ کا کاٹنا، ٹرم کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی چاہے تو تھوڑا سا ٹرم کرے، کوئی چاہے تو زیادہ ٹرم کرے، لیکن مونچھ میں وسترا استعمال کرنا، مونچھ کو پوری طرح جو شیو کرنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ مونچھ کو ٹرم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مونچھ کو شیو کرنے کا، پوری طرح وسترا لگانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو وسترا لگانے سے، شیو کرنے سے پرہیز کرے، ٹرم کرتے ہوئے کوئی چاہے تو زیادہ ٹرم کرے، کوئی چاہے تو کم ٹرم کرے۔ اب اس تعلق سے آخری حد بھی، لمٹ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ کتنے دن تک کوئی بندہ ٹرم کیے بغیر، مونچھ کاٹے بغیر رہ سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، وَقَتَلَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَّا نَتْرُكَ الْأَظْفَارَ وَالشَّارِبَ وَالْحَلْقَ الْعَانَةِ وَنَتْفَ الْإِبْطِ أَكْثَرَ مِنْ 40 يَوْمًا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 258 میں انس رضی اللہ عنہ بتلاتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کے لیے اور مونچھ کاٹنے کے لیے، شرمگاہ کے بال دور کرنے کے لیے، بغل کے بال دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے آخری حد جو بتلائی وہ ہے 40 دن۔ تو 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹنا واجب ہے۔ 40 دن ہونے سے پہلے بغل کے بال، شرمگاہ کے بالوں کا دور کرنا واجب ہے، اور اسی طرح 40 دن کے ہونے سے پہلے مونچھ کا کاٹنا بھی واجب ہے۔ 40 دن ہو گئے لیکن کسی نے ناخن نہیں کاٹے، کسی نے شرمگاہ کے بال دور نہیں کیے، کسی نے مونچھ نہیں کاٹا، تو سمجھیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس لیے 40 دن کے اندر اندر تو کم از کم یہ تمام کام کر لینے چاہیے، اور بہتر ہے کہ ہفتے میں ایک بار، ہر جمعہ مثال کے طور پر یہ فرائض کوئی انجام دے لے، بہتر ہے، لیکن آخری حد جو ہے وہ 40 دن بتائی گئی ہے۔ دوسری چیز ہے مردوں کے لیے داڑھی بڑھانا۔ داڑھی بڑھانا، اس کا حکم کیا ہے؟ اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا سنت ہے۔ سنت کا مطلب کیا؟ کوئی بڑھا لے تو ثواب کا کام، کوئی نہ بڑھائے تو کوئی مسئلہ نہیں، حرج نہیں، گناہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ داڑھی بڑھانا واجب ہے، مردوں کے لیے یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ علماء جو جب کہتے ہیں کہ داڑھی بڑھانا سنت ہے، وہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ داڑھی بڑھانا مستحب ہے، نفل ہے۔ وہاں پر سنت کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کاٹنا بدعت ہے، داڑھی بڑھانا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، تو بدعت کے مقابلے میں جو سنت ہے وہ سنت واجب ہے، اس کی پیروی ضروری ہے۔ تو داڑھی بڑھانا نبی کا طریقہ، داڑھی کاٹنا بدعت ہے، داڑھی کاٹنا حرام ہے۔ تو سنت کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی بڑھانا مستحب کام ہے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، چاہے تو چھوڑ دے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو داڑھی بڑھانا واجب ہے۔ واجب ہے، اس بات کی کیا دلیل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھ کاٹوں۔ داڑھی کو بڑھانا اور مونچھ کا کترنا، کاٹنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب، مشرکوں کی تم مخالفت کیا کرو۔ مشرکین داڑھی نہیں بڑھاتے تو تم داڑھی بڑھایا کرو، مشرکین مونچھ زیادہ بڑھاتے ہیں، تم مونچھ کاٹا کرو۔ تو مشرکین کی مخالفت بھی ہم پر واجب ہے، تو اس اعتبار سے بھی داڑھی کا بڑھانا ہم پر واجب ہو جائے گا۔ داڑھی بڑھانا واجب ہے، اس بات کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کی طرح شکل اختیار کرے، عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مردوں کی طرح شکل اختیار کرے۔ اس اعتبار سے بھی عورتوں کو داڑھی نہیں آتی، مردوں کے لیے ضروری ہے کہ جو داڑھی بڑھتی ہے اسے وہ چھوڑ دیں۔ داڑھی کو منڈوانا، عورتوں کی شکل اختیار کرنا، یہ حرام ہے۔ اب بات رہی داڑھی کو کس حد تک بڑھانا ضروری ہے، تو اس مسئلے میں دو قسم کی رائے ہم کو ملتی ہے علماء کے درمیان۔ ایک رائے یہ ہے کہ داڑھی جیسے بڑھتی ہے اسے ویسے ہی چھوڑ دو، داڑھی کا کاٹنا بالکل حرام، جیسے داڑھی بڑھتی ہے اسے چھوڑ دو، ایک رائے ہوئی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ ایک مٹھی کے بعد جو بال آتے ہیں، بڑھتے ہیں، اسے کاٹ لینا چاہیے۔ تو یہ
دونوں رائے علماء کے درمیان پائے جاتے ہیں، ان دونوں رائے میں سے کوئی بھی رائے پر عمل ہو جائے انشاءاللہ درست ہے، لیکن ایک مٹھی کے نیچے کاٹنا، بالکل چھوٹے چھوٹے بال رکھ کے اسے ٹرم کرنا، یہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح داڑھی کے بال کو بالکل شیو کر لینا، منڈوا لینا، یہ بھی حرام ہے، یہ دونوں حرام، داڑھی کو شیو کرنا بھی حرام اور بالکل چھوٹے چھوٹے بال رکھ کے ٹرم کرنا بھی حرام۔ بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے، داڑھی کو ویسے ہی چھوڑ دو، یا کہ دوسری رائے یہ ہے کہ ایک مٹھی کے بعد جو بال آتے ہیں اسے کاٹ لو۔ تو ان دونوں رائے میں سے کسی ایک رائے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، تیسری بات کیا ہے، دانت صاف کرنا۔ دانت صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسواک استعمال کرنا اسلام کا حکم ہے، بلکہ دانت صاف کرنا مقصود ہے۔ چاہے آپ مسواک استعمال کیجئے، چاہے آپ برش استعمال کیجئے، پیسٹ استعمال کیجئے، کسی بھی طرح سے آپ دانت صاف کر لیں، یہ کافی ہے۔ صرف مسواک لکڑی کا استعمال کرنا ضروری نہیں، تو دانت صاف کرنا یہ مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل وضوء، ہر وضو کے وقت مسواک کرنا اگر میری امت کے لیے باعث مشقت نہ ہوتا، تکلیف کا باعث نہ ہوتا، تو میں ضرور حکم دیتا کہ جب جب تم وضو کرو گے تب تب مسواک کیا کرو، دانت صاف کیا کرو۔ لیکن اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، لیکن اتنی تو بات طے ہے کہ دانت صاف کرنا، مسواک کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دانت صاف کرنے سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دانت صاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار صبح رات سوتے ہوئے ہر وضو کے وقت دانت صاف کرنے کی پابندی کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے وقت دانت صاف کیا کرتے، سونے سے پہلے دانت صاف کیا کرتے، سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کیا کرتے، اور جب بھی دانت میں منہ میں گندی بدبو محسوس ہو اس وقت جو ہے دانت صاف کرنا، مسواک کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح کھانا کھانے کے بعد دانت صاف کرنا مستحب ہے۔ مسجد میں، گھر میں داخل ہوتے وقت دانت صاف کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور اسی طرح اقامت کے وقت یعنی نماز سے پہلے بھی مسواک کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا، چوتھی بات ہے ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرنا۔ یہ تو وضو کا ایک حصہ ہے، وضو کا حصہ ہے، اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ تو دن میں 5 مرتبہ تو ناک صاف کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ وضو کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور اسی طرح انگلیوں کو دھونا، بار بار انگلیوں کو دھونا۔ آج جب بیماریاں پھیلتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھویا کرو، بار بار ہاتھ انگلیوں کو دھویا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بہت پہلے ہی تاکید کر دی، تو بار بار ہاتھ دھونے چاہیے، خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد خاص طور پر ہاتھ دھونا تو ضروری ہے۔ اور اسی طرح ناخن کاٹنا، اس کے بارے میں بھی ہم نے کہا کہ ناخن کاٹنا کم از کم 40 دن کے پہلے پہلے کاٹنا تو واجب ہے۔ بہتر ہے کہ ہر جمعہ، ہر ہفتے میں ایک بار ناخن کاٹ لیا کرے۔ اور اسی طرح بغل کے بالوں کو دور کرنا، اس کے لیے بھی ہم نے بتایا کہ 40 دن آخری لمٹ ہے۔ 8واں شرمگاہوں کے بالوں کو دور کرنا، اس کے لیے بھی آخری لمٹ جو بتلائی گئی، آخری حد وہ 40 دن ہے۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہر ہفتے میں ایک بار کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ کم از کم 40 دن کے پہلے پہلے کر لینا یہ تو واجب ہے۔ تو شرمگاہ کے بالوں کو دور کرنے کے لیے وسترا کا استعمال کرنا ضروری ہے، یعنی شیو کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قضاء حاجت کے بعد پانی کا استعمال، اس کے تعلق سے ہم نے دیکھا کہ پانی کا استعمال زیادہ بہتر ہے، لیکن پانی کے علاوہ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا، پتھر استعمال کرنا، ٹیشو استعمال کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن کم از کم 3 پتھروں کا استعمال کرنا، 3 ٹیشو کا استعمال کرنا یہ واجب ہے۔ تو پانی کا استعمال بہتر ہے، لیکن پانی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی ٹیشو استعمال کرنا چاہے، پتھر استعمال کرنا چاہے، جائز ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس طرح کیا ہے۔ اور اسی طرح 10ویں چیز ہے کلی کرنا۔ کلی کرنا تو وضو کا ایک حصہ ہے، کلی کیے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ تو کم از کم دن میں
5 مرتبہ تو ایک مسلمان کلی کرتا ہی ہے، تو کلی بار بار کرنا چاہیے، خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد کلی کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نماز کے لیے گئے۔ تو کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آج کل دانت کے ڈاکٹر اکثر بتلاتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح 11ویں چیز جو ہم نے بتلائی وہ ہے ختنہ کرنا۔ اب ختنہ کرنے کے تعلق سے کوئی خاص وقت محدد نہیں ہے، خاص وقت کی تعیین نہیں کی گئی کہ کب ختنہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہما کو 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ کروایا۔ تو 7ویں دن ختنہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مطابق۔ تو 7ویں دن ختنہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی چاہے تو 7ویں دن سے پہلے بھی کر لے، کوئی چاہے تو 7ویں دن کے بعد بھی کر لے، کوئی چاہے تو چند سالوں کے بعد کر لے، بالغ ہونے سے پہلے تک، یہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا ختنہ 7ویں دن کروایا۔ اس بنیاد پر 7واں دن ختنہ کرنا مستحب ہے، اس طرح کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ 10 سے 11 چیزیں امور فطرت میں داخل ہیں۔ ان تمام چیزوں کی پابندی فطری طور پر ہر آدمی کو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی ان تمام چیزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔